لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم ناظرین اور محترم حاضرین، باوقار معزز بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، آپ کا دفاع، ناموس رسالت کا تحفظ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور پھر آپ کی عزت کی حفاظت اسی وقت ممکن ہو سکے گی جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانیں، آپ کے مرتبے کو پہچانیں. جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے کتنا اونچا مقام دیا ہے، جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر، آپ پر، تمام انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر کیا احسان ہے، تب تک ہم نہ آپ کی حقیقی معنوں میں عزت کر سکیں گے اور نہ حقیقی معنوں میں آپ کی قدر کر سکیں گے اور نہ حقیقی معنوں میں آپ کی عزت اور ناموس کا تحفظ یا دفاع کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ عز و جل کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ عالم، کل کائنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے کل کائنات کے لیے رحمت قرار دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یقیناً تمہارے درمیان، تمہارے پاس، تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف ہو اس بات سے ان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تمہارے لیے خیر کا بہت زیادہ، خیر کی حرص رکھتے ہیں، خیر کی رغبت رکھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو خیر ملے، بھلائی تم تک پہنچے. اور خصوصی طور پر مومنوں کے لیے تو رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، کریم ہے. یہ دو نام تو اللہ عز و جل کے ہیں، رؤوف اور رحیم. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں ناموں سے متصف کیا اور اپنے ناموں میں سے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کی. جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو نہیں جانیں، جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی اونچی ہے، کون سی عظمت ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو عنایت فرمائی ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، تب تک حقیقی معنوں میں ہم آپ کی عزت نہیں کر سکتے. اور جب تک ہمارے ذریعے یہ بات دنیا والوں تک نہ پہنچے، دنیا والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کر سکتے. اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے
جس کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں وہ اس کی برائی کرتے ہیں، اس سے دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ اس میں ان کا قصور تو ہے ہی، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور خود تم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احسانات ہیں۔ ہم نے جینے کا طریقہ سیکھا، کھانے پینے کے آداب سیکھے، قضاء حاجت کے آداب سلیقے سیکھے، سونے جاگنے کے طور طریقے سیکھے، والدین کی اہمیت کو پہچانا، معاشرے نے خواتین کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت سے آگاہی حاصل کی۔ ہم نے یہ جانا کہ ہم کون ہیں، میں کون ہوں، میں کیوں پیدا ہوا، کیوں پیدا کیا گیا، میں نے یہ جانا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کو جانا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول یا نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف نہ لاتے، آپ کی بعثت رسول اور نبی کی حیثیت سے نہ ہوتی، تو دنیا جن تاریکیوں میں، گمراہیوں میں، بدعمالیوں میں، شرک میں، کفر میں، خرافات میں مبتلا تھی، ان برائیوں میں، خباثتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا اور خیر کی ساری رمق دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو چکی ہوتی۔ آج دنیا میں جو توحید کا اجالا ہے، سنت کی کرنیں بکھری ہوئی ہے، شرک کا بول نیچا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق معلوم ہے، خواتین کی اہمیت اور قدر سے ہم واقف ہیں، ماں باپ کی اہمیت ہم جانتے ہیں، اولاد کی تربیت ہم کر سکتے ہیں، ان ساری باتوں سے واقفیت کس نے کرائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ کوئی اسے مانتا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں مانتا تو یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ محترم حاضرین اور محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب تک ہم فضائل جانیں گے نہیں تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیسے کر سکیں گے؟ ہم کسی چیز کی فضیلت کو جانتے ہیں تبھی تو اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، ہم ویسے اس کی عزت نہیں کرتے۔ اگر بتایا جائے کہ یہ عالم ہے تو دل میں عزت کے جذبات ابھر آتے ہیں، بتایا جائے کہ یہ آدمی اپنے معاشرے کا محسن ہے، دل میں عزت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم جس کی عزت کر رہے ہیں یا جس کی عزت کا دفاع کرنا ہم پر فرض ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے امتیازات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس سے ہم کو یا دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا، اس نے ہم پر یا دوسروں پر کیا احسان کیا، تاکہ دل میں عزت کے جذبات پیدا ہو سکیں۔ اور اگر کہیں بے عزتی کی جائے تو بے عزتی کا ہم دفاع کر سکے، اس شخص کی عزت کا دفاع کر سکے اور اس شخص کی عزت کا تحفظ کر سکے۔ اسی لیے کچھ باتیں بطور تمہید میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بھی شخص یا پورے انسان مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا احاطہ کر سکے، یہ ناممکن بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، یہ تمام کی تمام آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے رسالت کی حفاظت کے تعلق سے سیدھی سیدھی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کیوں کیا جائے گا، تو سیدھا سیدھا جواب ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، میں آپ کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، میں آپ کے مرتبے سے واقف ہوں، اور جب میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کا ادب کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی اطاعت و اتباع میں اپنی زندگی گزارنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہوں، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں پوشیدہ سمجھتا ہوں، تو اب مجھ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ جس نبی کا میں متبع ہوں، جس نبی کا
میں محبت کرنے والا ہوں، جس نبی کی سنت پر میں عمل کرنے والا ہوں، جس نبی کے نام پر میں اپنی جان دینے والا ہوں، اس کی عزت کا دفاع بھی میں اسی طور پر کروں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے تعلق سے، آپ کے احترام کے تعلق سے بہت سی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ چند ایک آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 9ویں پارے میں اللہ رب العالمین یوں فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کی کامیابی چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، تو اللہ عز و جل کے بیان کا ترجمہ یوں ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی نصرت و تائید کرتے ہیں، آپ کی مدد اور حمایت کرتے ہیں، آپ کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، اور وہ نور جسے آپ کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم کی اتباع کرتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہاں صاف صاف بتا دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور آپ کا دفاع ضروری ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کا مقام کیا پوچھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق تو ان کے نبی کا ہے، مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق تو ان کے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت تو ہمارا ایمان۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ محبت خالی دعویٰ ہے، کھوکھلا نعرہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ آپ تو فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ اب اس حدیث کے معیار پر آپ اپنے کو تولیے۔ کیا ایسا کبھی ہوا کہ ہم نے اپنی خواہش پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی ہو؟ کیا ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہمارے سامنے آیا ہو اور ہماری خواہش، نفسانی خواہش کچھ اور کہتی ہو، تو ہم نے نفسانی خواہش کو آپ کے حکم کے لیے چھوڑا ہو؟ اگر ایسا ہے تو محبت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، گھروں میں چراغ تو جلاتے ہیں، گھروں کو لائٹوں سے روشن تو کرتے ہیں، گھروں پر گاڑیوں پر جھنڈے تو پھہراتے ہیں، لیکن یہ دعوے خالی کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی نے بھی ایمان کی لذت نہیں چکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ تین اچھی باتیں جس شخص میں ہوں گی، ان باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس ضرور ضرور چکھے گا، ایمان کی حلاوت اور لذت سے ضرور آشنا ہوگا۔ پہلی بات، وہ شخص کہ جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہاں اگر میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، اگر کام کی شدت سے تھک جاتا ہوں تو قرآن کریم نہیں کھولتا، کئی دن ہو جاتے ہیں قرآن کریم کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آتی ہے تو اپنے جسم پر، اپنے حلیت پر میں آپ کی سنت کو لاگو نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو سنت کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیسے ہوگا کہ میں ایمان کا مزہ چکھ لوں، ایمان کی حلاوت سے میرا دل آشنا ہو جائے؟
اور جب تک ایمان کی حلاوت سے دل آشنا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے اور نہ آپ کے عزت کا دفاع کرنے کا ہمیں شرف مل سکے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب ایمان مکمل ہوا۔ ہمارا ایمان بھی ایسا ہی مکمل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پہلے محبت ہوگی تب دفاع ہوگا۔ ہم اگر کسی سے محبت کریں گے تبھی تو اس کا دفاع کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی نصرت کریں گے، اس کے کام آئیں گے، اس کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر ہمیں کسی سے محبت ہی نہ ہو تو کیوں ہم اپنی جان کھپائیں گے، اپنا مال لٹائیں گے، اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے اس کی عزت کے دفاع کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حمایت اور نصرت کرنے والوں میں ہم اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ پہلے محبت ہو، اور جب محبت ہے تو اطاعت و اتباع بھی پائی جائے، اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، میرے ناظرین اور میری مجلس میں موجود حاضرین، قرآن کریم کی چند اور آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے خود اپنے نبی کی عزت کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے۔ کوئی بھی وہ حرکت، وہ قول، وہ عمل جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے، اللہ عز و جل نے ہمیں اس سے شدت کے ساتھ منع کر دیا۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ۔ اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہونا، اور اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو جب کھانا پک کر تیار ہو جائے تبھی جانا، یہ نہیں کہ پہلے جا کر بیٹھ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری وجہ سے مشقت محسوس کریں۔ دیکھیں کتنی چھوٹی بات ہے، ہمیں کہیں دعوت ہوتی ہے تو ہم پہلے ہی جا کر بیٹھ جاتے ہیں، بے تکلفی ہے، دوستی ہے، یارانہ ہے، ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کھانے کے بعد بھی ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا، کھانے کے لیے بلایا جائے تو آؤ اور کھاؤ، اور پھر فوراً وہاں سے نکل جاؤ، باتیں کرنے کے لیے وہاں پر ہرگز نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ضرورت سے زائد بیٹھنا ہمارے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ شرم کی وجہ سے تم سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو کسی بھی طرح کی ذہنی تکلیف ہو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو، کچھ ضرورت ہو، تو پردے کے پیچھے سے مانگنا، پردے کے پیچھے سے اپنا وہ سوال ان کے سامنے رکھنا، یہی تمہارے حق میں بھی بہتر ہے اور ان کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی ذہنی یا جسمانی کوئی بھی تکلیف پہنچے اللہ عز و جل اسے گوارا نہیں کر سکتا، اور ہرگز یہ تمہارے لیے مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ ان کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے ان کے بعد تم نکاح بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ازواج امہاتہم، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچے تو اللہ عز و جل کی یہ بہت ہی بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اپنے نبی پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت کی دعاؤں میں مصروف ہیں۔ تو اے مومنو، تم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں رحمت کیا کرو، اور آپ کے لیے کثرت سے سلامتی کی دعائیں مانگا کرو، آپ پر سلام بھیجا کرو۔ بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آخرت میں انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ کی رحمت کے وہ مستحق ہی نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دردناک عظیم ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ عز و جل کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکاریں، اللہ عز و جل کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زور سے بات کریں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ حجرات کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے کچھ کہہ دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ نکل گیا، اب وہی تمہارے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرو کہ میرا دل تو یہ کہتا ہے، میری خواہش تو ایسی کہتی ہے، اور میں تو ایسا سمجھتا ہوں، فلاں نے یہ کہا اور فلاں چیز اچھی ہوگی۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اے مومن، اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور آپ کی موجودگی میں تم زور سے بات کرو، اللہ کو گوارا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا کیسا عملی نمونہ پیش کیا۔ کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں مسجد نبوی میں تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اشارے سے بلایا اور کہا ان دو لوگوں کو بلا کر لاؤ جو کچھ دور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں بلا کر لایا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما ضربا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو تمہیں بہت بری طرح مارتا، لیکن اجنبی ہو اس لیے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے تو تم کو بہت زیادہ مارتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو، زور سے بات کرتے ہو۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی آواز بہت بلند تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے تھے کہ کئی بار انہیں اپنی بات دو تین بار دہرانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتے، محسوس ہوتا گویا کہ سرگوشی کر رہے ہوں۔
اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بند ہو گئے یہ سوچ کر کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے کیونکہ میں بہت زیادہ بلند آواز میں بات کیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان ہے، مبارک ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور آپ کی آواز سے اوپر کسی کی آواز ہو، آپ موجود ہو اور آپ کے کانوں کو کسی کی آواز تکلیف پہنچائے۔ اللہ عز و جل کو یہ بھی گوارا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ کو یا محمد کہہ کر پکارے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو زور سے پکارتے ہو ایسے تم میرے نبی کو پکارو، مجھے گوارا نہیں۔ آپ قرآن کریم پڑھ لیجیے، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس، کوئی ایک بھی آیت آپ نہیں پائیں گے کہ اللہ عز و جل نے یا محمد کہا ہو، کہیں نہیں پائیں گے۔ یا ابراہیم کہا، یا آدم کہا، یا موسیٰ کہا، بہت سے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا، ان کا نام بھی لیا اور ان کو اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، اے آدم کہا، لیکن کوئی ایک آیت تو بتائیے۔ 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن کریم میں ہیں، کئی آیتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، لیکن کہیں نہیں کہا یا محمد۔ کہیں پر کہتا ہے یا ایھا المدثر، پیار بھرا انداز، کہیں پر کہتا ہے یا ایھا المزمل، پیار بھرا انداز، کہیں پر کہتا ہے یا ایھا النبی، کہیں کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو غزوے میں نہ جانے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اگر تمہارا یہ عذر ہے تو جانے دو، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل اس بات کو ناپسند کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، پہلے یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ یہ نہیں کہا آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی، آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، چلو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، نہیں۔ اگر کوئی بات ایسی ہوئی تو اللہ عز و جل نے خود ہی آپ کے لیے نرمی کا، محبت کا پہلو اختیار کیا۔ یا محمد کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں بات کرے، اللہ عز و جل نے خود بھی اس کو گوارا نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اس طرح کی آیتیں آپ قرآن کریم میں پائیں گے۔ مخاطب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ عز و جل نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے یا محمد، اور آج ہم نعرے لگاتے ہیں یا محمد یا محمد۔ کیوں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کی، اعمال برباد کر دیں گے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مخاطب کیا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈانٹا پھٹکارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر کے باہر سے آواز دیتے تھے۔ فرماتا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، کہ جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں وہ تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، لا يعقلون، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اور گستاخی بھی کیسی، آپ کو یا محمد کہنے والا، زور سے مخاطب کرنے والا بھی لا یعقلون، بے عقل ہے، پاگل ہے، کم عقل ہے، بے وقوف ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو لوگوں پر گواہ، لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگوں تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، حمایت اور نصرت کرو۔
اور آپ کا ادب و احترام کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح و شام اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ قرآن کریم کی کئی جگہوں کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پر واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا ادب اور احترام ہم پر واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع اور آپ کی حرمت کا دفاع ہم پر واجب ہے۔ اب جو ہمارا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہم کیسے کریں، اس تعلق سے کئی باتیں ہمارے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کیسے کریں، تو اس حفاظت کو ہم کئی خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو اس قابل بنائیں، محبت، اطاعت، ادب و احترام، اور پھر عزت کی حفاظت۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کروں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کروں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کروں۔ اپنے بچوں کی تربیت میں اسی طور پر کروں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو جانیں، آپ کا ادب و احترام کریں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کریں، آپ کی عزت کی حفاظت کریں۔ میں، میرا گھر، اور پھر اسی طرح سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 5 گھر مل کر ایک محلہ، ایک معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو یہ 4 کام ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں۔ ایمان، محبت، اطاعت، قدر و منزلت، ادب و احترام، عزت کا دفاع۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تب تک چوتھی چیز نہیں آ سکتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جلسوں سے، جلوسوں سے، نعرے لگانے سے اور ڈی جے بجانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع ہوگا؟ نہیں، اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، یا جو بھی کہہ لیجیے، اگر ہم ڈی جے بجاتے ہیں تو یہ گستاخی ہوئی، نہ کہ عزت کا دفاع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم شرک بکتے ہیں تو یہ گستاخی ہوئی، عزت کا دفاع کہاں سے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو واضح ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول۔ مجھے تم ویسے بلندی پر مت بٹھاؤ، میری شان میں ویسا مبالغہ نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کر دیا تھا۔ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے عبداللہ رسول اللہ ہی کہا کرو۔ یہ تواضع اس وقت ہے جب کہ کہا جاتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ ایک کافر ہے، مومن بننا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے تو میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہے گا ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے وضو کیا، اب چاہتا ہوں کہ وضو کی فضیلت مجھ کو ملے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لوں گا میرے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نہیں کہوں گا جنت کے دروازے میرے لیے نہیں کھلتے۔ مؤذن اذان دے گا، جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمدا رسول اللہ نہیں کہے گا اذان نہیں ہو سکتی۔ التحیات پڑھوں، اللہ کا نام لوں، اللہ کی تعریف کروں، التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد جب تک السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہوں گا اس وقت تک میری التحیات مکمل نہیں ہوگی۔ جب تک میں اپنے حبیب کبریا خلیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھوں گا تب تک میری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، جب تک میں اپنی نماز میں تشہد میں نہیں پڑھوں گا مجھے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اس سے زیادہ بلندی شان کیا چاہیے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس آپ ملاحظہ کرتے چلے جائیے، عرش والا محمود ہے تو میرا نبی محمد ہے، محمد محمود دونوں کے نام کو آپ دیکھیے تو دونوں میں حامیم دال ہے، اللہ عز و جل محمود ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے، اس سے زیادہ بلندی شان کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور جب تک سمجھا نہیں ہے تب تک سمجھانے کی استطاعت بھی ہم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب یہ فرض میرا، یہ فرض آپ کا ہے، امت محمدیہ کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو ہم بتائیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا معنی کیا ہے، لوگوں کو ہم بتائیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا معنی کیا ہے، لوگوں کو ہم بتائیں عزیز علیہ ما عنتم کا مفہوم کیا ہے، لوگوں کو ہم بتائیں لقد من اللہ علی المؤمنین کا معنی کیا ہے، لوگوں کو ہم بتائیں کہ رسول کائنات کا تم پر احسان کیا ہے، لوگوں کو ہم بتائیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تم پر کیا ہے، کیوں ہے، تم کو کیسی گندگیوں سے، پلیدگیوں سے، نجاستوں سے، اندھیروں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا ہے، اس کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، اپنا گھر بار غرض کے دنیا کا سب سے افضل ترین حصہ مکہ مکرمہ تک تمہاری خاطر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، اپنے دانت شہید کروائے ہیں، جسم کو لہو لہان کروایا ہے، یہ احسان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پر ہے، مجھ پر ہے، پوری کائنات پر ہے۔ جب تک ہم ان باتوں کو اپنے سینے میں چھپائے رکھیں گے، اپنی کتابوں میں دبائے رکھیں گے، تب تک دنیا کو کیا معلوم کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لے دے کر ان کے پاس ہی ایک چیز بچتی ہے کہ وہ ہمارے جذبات سے کھیلیں، وہ ہمارے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں، اور ہم عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتے ہیں، تھوڑی توڑ پھوڑ کر دی، تھوڑا شور ہنگامہ کر دیا، اور اس کے بعد پانی کے بلبلے کی طرح پھٹ گئے، نہ اپنا کچھ بھلا کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کہ دفاع کا کچھ حق ادا کیا۔ یہ کیسے ادا ہوگا؟ آپ اس کے لیے جو کچھ صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں انہیں استعمال کیجیے، چیخنا، چلانا، شور، ہنگامے، جلوس، ڈی جے، نعرے، جھنڈے، یہ سب بیکار کی باتیں، ان سے کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل تو یہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں آپ انہیں برا مت کہیں، آپ انہیں برا کہیں گے تو وہ اللہ کو برا کہیں، تو اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں تو ہم بھی ان کے بڑوں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، یہ بیکار کام، ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان کو مار ڈالیں؟ یہ ممکن نہیں۔ کیا ہم بھی ان کو گالیاں دیں تو یہ بدلہ برابر نہیں ہوا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حق ادا ہوا۔ ہاں یقیناً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، جو برا بھلا کہے، آپ کی سنت کا مذاق اڑائے، آپ کے دین کا مذاق اڑائے، وہ کافر ہے، اور اگر وہ مسلمان ہو کر ایسا کرتا ہے تو بھی وہ کافر ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ پر کوئی عیب لگاتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن کیا موجودہ زمانے میں یہ آپ کے لیے ہر سطح پر ممکن ہے؟ نہیں، ہر سطح پر یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کام کیجئے کہ جو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی آپ کی طاقت اللہ کی طرف سے اتنے کے ہی آپ پابند، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو اللہ سے ڈرو، لیکن ہم استطاعت کے باہر والے کام کرنے کا سوچتے ہیں، اور جو استطاعت کے اندر والے کام ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنی ذات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لاگو کروں، میرے اخلاق، میرے کردار، میری زبان، میری آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہوں، میری آنکھیں جھکی ہوں، کیوں؟
کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. میں جب بات کروں تو سچ بولوں, میں جو وعدہ کروں وہ پورا کروں, میں لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلوں, میں لوگوں کی عزتیں نہ پامال کروں, میں لوگوں کے مال نہ ہڑپ کروں. کیوں؟ اس کی وجہ میں لوگوں کے سامنے یہ رکھوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سکھایا ہے. تب تو لوگ جانیں گے کہ آپ کے نبی کون ہیں کہ جن کی اتنی اچھی تربیت کا اثر آپ کے جسم سے, آپ کے اعمال سے, آپ کی حرکتوں سے, آپ کی باتوں سے, آپ کے اقوال سے ظاہر ہو رہا ہے. لیکن میں جھوٹ بولتا ہوں, میں وعدہ خلافی کرتا ہوں, میں بدعہدی کرتا ہوں, میں معاہدے توڑتا ہوں, میں غداری کرتا ہوں, میں منافقت کرتا ہوں, میں لوگوں کو کاروبار میں دھوکہ دیتا ہوں, میں لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتا ہوں, تو اب لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ آپ کی جس نے تربیت کی ہے وہی ایسا ہوگا. آپ کی تربیت میں کھوٹ ہوگا تو لے دے کر وہ بات جائے گی قرآن اور سنت تک, اور لوگ اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے. تو سب سے پہلا قصور خود میرا اپنا ہے, ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے دوسروں کے دلوں میں نفرت اور دوریاں پیدا کرنے کا کام کیا ہے. ہم اگر اپنے اخلاق سنوار لیں, لوگ ہم کو دیکھیں, لوگ ہم کو برتیں, لوگ ہمارے ساتھ معاملہ کریں, تو یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں کہ جس شخص کے یہ فالوورز ہیں, جس نبی کی یہ امتی ہیں, جس کی محبت کا یہ دم بھرتے ہیں, ان کی تربیت کا اثر ان کے اخلاق و کردار سے, ان کے چال ڈھال سے, ان کے حلیے سے, ان کے طور طریقوں سے جھلکتا ہے. تو ذرا دیکھنا تو چاہیے کہ وہ شخصیت خود کیسی ہوگی, کیسی نکھری ہوئی ہوگی, کیسی ستھری ہوگی. تو سب سے پہلی بات کہ میں اپنے اعمال, اخلاق, کردار, سیرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ڈھالوں, سدھاروں. دوسری بات, اللہ عز و جل نے مجھے اگر بولنے کی صلاحیت دی ہے تو میں اپنی زبان کے ذریعے, خطبوں کے ذریعے, دروس کے ذریعے, لیکچر کے ذریعے, 4 لوگوں کو جمع کر کے, ٹی وی کے ذریعے, جو ذریعہ بولنے کا مجھے میسر آ سکتا ہو اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات لوگوں کے سامنے رکھوں اور انہیں اس بابت سوچنے پر مجبور کروں. تیسری بات, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو میں لکھ کر, اور آج کے زمانے میں تو انٹرنیٹ کی دنیا اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ آپ ایک لفظ لکھیں, اسے واٹس ایپ پر ڈال دیں, ٹیلی گرام پر ڈال دیں, فیس بک پر ڈال دیں, انسٹاگرام پر ڈال دیں, آنن فان پوری دنیا اسے پڑھ لیتی ہے. اگر اللہ نے مجھے لکھنے کی صلاحیت دی ہے, جس زبان میں صلاحیت ہے, ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں, مراٹھی میں, اردو میں, ہندی میں, عربی میں, انگلش میں, غلط جس زبان میں آپ یہ کام کر سکتے ہو آپ کو کرنا چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا کام علماء کا ہے؟ یقیناً ان کا کام آپ سے بڑا ہے, لیکن آپ کا بھی تو کام ہے نا. اگر علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو آپ, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر احسان ہے تو آپ پر بھی تو احسان ہے. میں اپنی استطاعت کے بقدر اس احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں, آپ اپنی استطاعت کے بقدر اس احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. ہر شخص اپنا اپنا حصہ ڈالے, صرف علماء سارا فرض ادا نہیں کر سکتے. علماء اپنی سطح پر یہ کام کریں اور عوام اپنی سطح پر یہ کام کریں. آپ اپنے اخلاق سدھاریں, یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا. اللہ عز و جل نے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ بولنے کی صلاحیت ہو سکتا ہے کچھ سمجھانے کی صلاحیت ہو سکتا ہے کچھ لکھنے کی صلاحیت ہو, تو آپ لکھ کر لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو واضح کیجیے. چوتھی بات, جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کی جسارت کرتے ہیں, ہم براہ راست ان کو مخاطب کریں. ہم ان کو لیٹر لکھ سکتے ہیں, نیٹ کے ذریعے لکھیں, جس ذریعے سے ممکن ان کو مخاطب کریں. ان سے یہ پوچھیں کہ آخر اس کے پیچھے آپ کی غرض کیا ہے. آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہدف تنقید کا نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے؟ اگر جاننے کے بعد ایسا کہتے ہیں تو آئیے, بحث کا دروازہ کھلا ہے, ہم آپ کی غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے جانا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش تو کیجیے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا سچ بولتے تھے, امانت دار تھے, یہ نہیں کہا, کان خلقہ القرآن,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ویسے ہی تھے جو کچھ قرآن کریم میں بہترین نیک لوگوں کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ پوری بات آ گئی، پورا قرآن آ گیا، قرآن کی تعلیم کا نچوڑ، قرآن کی تعلیم کا خلاصہ آ گیا۔ تو آپ ان کے سامنے بات رکھیں، لیٹر کے ذریعے، سفارتی ذرائع سے، جو ذریعہ ممکن ہو آپ ان کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آپ نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آپ نے ہدف تنقید بنایا، تو اس کی وجہ کیا اس کے پیچھے کوئی غلط فہمی ہے؟ آئیے اسے دور کیا جائے، یا اس کے پیچھے کچھ ایسی بغض ہے، نفرت ہے، تو اسے کم کرنے کی کوشش کی جائے، یا اس کے پیچھے لا علمی آپ کی وجہ، آپ نہیں جانتے اس لیے آپ نے کلام کیا، تو لا علمی کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ یہ سیرت کی بہترین کتابیں ہیں، الرحیق المختوم ہے، محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے، غرض بڑی بڑی اہم ترین کتابیں ہر زبان میں لکھی گئی ہے، آپ انہیں پڑھیے، ان کتابوں کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے، یہ ساری کوششیں ہو جائیں، اس کے بعد آگے دروازہ آپ کے لیے کھلتا ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں۔ پانچویں بات، ہم اقوام متحدہ تک پہنچے، اپنی حکومت کے ذریعے سے پہنچے اور ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اظہار رائے کی آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے، واضح کیا جائے۔ کیا اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے عقائد سے کھلواڑ کریں؟ کیا اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے معبود کو برا کہیں؟ کیا اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ خالق کائنات کو ہدف تنقید بنایا جائے؟ کیا اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچالا جائے، قول سے یا عمل سے، تحریر سے یا تقریر سے، کسی بھی طرح سے؟ کیا اظہار رائے کی آزادی کا یہی مفہوم ہے؟ نہیں، اظہار رائے کی آزادی کو چند حدود میں لمیٹیڈ کر دیا جائے، حدود میں محدود اور قید میں مقید کر دیا جائے کہ اظہار رائے کی آزادی اپنی باتوں کو لے کر ہو، میرے اپنے معاملات کو لے کر ہو، اپنے مسائل کو لے کر ہو، حکومت میں کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے ان باتوں کو لے کر ہو، بجائے اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں اور کہیں اظہار رائے کی آزادی ہے، ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کریں اور کہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو بڑے پیمانے پر، حکومتی سطح پر، سفارتی سطح پر ہم سب کو آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اقوام متحدہ تک پہنچے اور ان کے ذریعے یہ بات منوائیں، ایسا قانون پاس کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء ہمارے نزدیک ایمان اور عقیدے میں، احترام میں برابر ہے، کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی جائے، اور سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ امتیازی درجہ اور حیثیت دی جائے۔ میں آپ کی شان میں کچھ کہوں، آپ اسے تو گوارا نہیں کر سکتے، گرچہ وہ برائی آپ کے اندر ہو، تو یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی جس میں کوئی برائی نہ ہو، خالق کائنات جسے کہے انک لعلی خلق عظیم، یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ آپ اظہار رائے کے نام پر، آزادی رائے کے نام پر ان کی شان میں گستاخی کریں؟ اور یہاں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چمکتا ہوا سورج، آپ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکیں تو وہ تھوک آپ کے منہ پر آئے گا۔ لوگوں کو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ سورج کی طرف، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنا، اس تھوک کو اپنے اوپر ہی گرانا، لہٰذا کیوں آپ اپنے منہ پر تھوکنے کا کام کرتے ہیں؟ آپ اس چاند کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اس سورج کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ہمیشہ سے روشن تھے، ہمیں قیامت تک روشن رہیں گے، لیکن آپ کل نہیں تھے، آج ہیں، کل بھی نہیں رہیں گے، کیوں آپ اپنے لیے بدنامی اور رسوائی کا سامان کر کے جاتے ہیں؟ ساتویں بات کہ ہم اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں اس طرح سے جو نکڑ پروگرام ہوتے ہیں، ایسے پروگرام کا انعقاد کریں اور ان پروگراموں میں خاص طور پر غیر مسلمین کو بلائیں۔ یہ پروگرام پوری اسلامی تعلیم کو لے کر نہ ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے الگ الگ عناوین پر ہوں، محسن انسانیت، رحمت للعالمین،
انک لعلی خلق عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا اور دنیا والوں کو پہنچنے والے فائدے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو لے کر ہم یہ پروگرام کریں اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں، اور ان زبانوں میں تقریریں کی جائیں، چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی دیر کی، جو زبان آپ کے یہاں کے رہنے والے لوگ سمجھتے ہوں، اور یہ کام یقین جانیے انشاءاللہ بہت تیزی سے پھیلتا چلا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو واقفیت ہوتی چلی جائے گی۔ اور 8واں کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اللہ عز و جل سے دعا، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں توفیق دے کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کو رائج کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ جب تک دعا نہیں مانگیں گے بہت سی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، تو آپ یہ سب کوششیں بھی کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگیے تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی کوششوں میں کامیاب کرے۔ 9ویں بات کہ جو لوگ کسی بڑے عہدے اور مرتبے پر رہتے ہوئے ایسا کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ایک بڑے ملک نے کیا، تو آپ ابھی ان کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ سفارتی سطح پر آپ یہ کام کیجئے جو میں نے آپ کو بتایا، آپ اپنے دروس لیکچر کے ذریعے، تقریروں اور تحریروں کے ذریعے وہ کام کیجئے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ نہ سمجھیں کہ بیک وقت میں پوری دنیا بدل دوں گا، ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیک وقت پوری دنیا کو مسلمان نہیں کر دیا۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں ایک مرد تھا ابو بکر، ایک بچہ تھا علی، ایک غلام تھا زید، ایک عورت تھی خدیجہ، ایک ایک سے یہ دین شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بیک وقت میں پوری دنیا کو بدل دوں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ عز و جل کرتا ہے، لیکن اللہ نے بھی کبھی نہیں کیا کہ پوری دنیا اکٹھا ایک لمحے میں بدل دے، نہیں۔ آپ اس کے لیے اسباب اختیار کیجئے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، اس طرح سے آپ شروع کیجئے، دنیا بدلتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ملکی سطح پر بڑے عہدے پر رہتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سفارتی سطح پر بات چیت کا دروازہ کھولیں، اقوام متحدہ کے ذریعے ہم ان کو بیچ میں لائیں اور اس طرح کے ریزولوشن قراردادیں پاس کروائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچی چیز ہے، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور آزادی رائے کا جو اظہار ہے اس کو لمیٹیڈ کیا جائے کہ کون سی بات آزادی رائے کے خانے میں آئے گی اور کون سی بات اس کے خارج ہوگی، لہذا جو بات بھی اس کے باہر کی ہو فوری طور پر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان پر تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر عمل کرنے کی آج ہی سے شروعات کر دیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو پہچان کر آپ کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنے والا بنائے، اور ان سب باتوں کو وحدہ لا شریک پوری دنیا میں ہمارے ذریعے سے عام کروائے، ہمیں اس کی توفیق دے، ان لوگوں میں ہمارا شمار کروائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی سنت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اور ایک آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ ملکی پیمانے پر انٹرنیشنل لیول پر ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی ضرور بضرور جو چیز آپ کے لیے ممکن ہو ان کے خلاف کیجئے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے پر آئے اور وہ یہ سوچ سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آسان بات نہیں ہے، فوری طور پر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو سکے تو دائرے میں رہتے ہوئے آپ انہیں ان کی غلطی ضرور بتائیے، اور ایسے کام حدود ادب میں رہتے ہوئے قوانین کے اندر رہتے ہوئے ضرور کیجئے کہ جس کی وجہ سے ان کو ٹھیس پہنچے، ان کو نقصان پہنچے۔ اور آخری بات سن لیجئے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور یہ بھی دنیا والوں کو ہم بتائیں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔